اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلہم الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ فأزلہم الشیطان عنہا، آیت نمبر 36 ہے سورہ بقرہ کی، اور آدم اور شیطان کا ذکر چل رہا ہے۔ اور فأزلہم الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ، پس ورگلایا پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس درخت سے، فأخرجہما پس اس نے نکالا ان دونوں کو، مما کانا فیہ جس میں وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اترو تم میں سے بعض کے دشمن، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور واسطے تمہارے زمین میں عارضی رہنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور برتنے کا ایک مدت تک برتنے کا سامان ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ بھی اور بامحاورہ ترجمہ بھی اس آیت کا آپ کے سامنے آیا، لیکن آیت اجمالی طور پر بیان کی جا رہی تھی۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں آدم کی تخلیق کا اور شیطان کا ذکر جو کیا ہے، وہ اس کو اجمالی طور پر بیان کر کے آگے نکلا، اور یہی مضمون سورہ حجر میں اور سورہ اعراف میں اس نے پھر مکمل کیا ہے جا کر۔ دیکھیے کیسے ان کو شیطان نے ان دونوں کو ورگلایا۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 21 ہے، اور آیت نمبر 20 میں بھی فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ کیا خوبصورت جھانسا دیا ہے شیطان نے، انسان کو وسوسہ ڈالا ان دونوں کے واسطے، ان دونوں کے شیطان نے، کہ وہ ظاہر کرے واسطے ان دونوں کے جو چھپا تھا، جو چھپایا ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے، من سوآتہما ان کی شرمگاہوں سے، وقال اور اس نے کہا ما نہاکما ربکما تمہارے رب نے تمہیں منع نہیں کیا اس بات سے کہ اس درخت کو نہیں کھانا، الا ان تکونا اس لیے، مگر اس لیے یہ کہ کہیں تم دونوں نہ ہو جاؤ فرشتے، یا تم دونوں ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے۔ یہ ایسا جھانسا دیا، اور شیطان نے اس آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو وہ درخت کھانے پر مجبور کیا، اور ان دونوں سے قسمیں لیں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان دونوں سے قسمیں لیں کہ یقیناً تم دونوں قسمیں کھاؤ اس بات کی، اور اس نے ان دونوں سے ہی قسم کھائی کہ بے شک میں واسطے تم دونوں کے ایک ناصح ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں۔ پس جب ان دونوں نے ظاہر ہو گئی واسطے ان دونوں کے، ورگلا لیا اس نے، فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وناداہما ربہما الم انہاکما عن تلک الشجرۃ وأقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ اب یہ جب ظاہر ہو گئی، اس نے ورگلایا دونوں کو، تو پس جب ظاہر ہو گئی ان کی دونوں کی شرمگاہیں، چکھا درخت، تو وہ لگے درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکار کر یہ کہا
وناداہما ربہما، پکارا ان کے رب نے ان دونوں کو، کیا میں نے نہیں منع کیا تھا کہ یہ کہ تم اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور کیا میں نے یہ نہیں تم دونوں کو کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب یہ بات سورہ اعراف میں اس کی وضاحت کے لیے قرآن مجید نے کہی، اور یہی بات آگے جا کر سورہ حجر میں بھی کہی، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک۔ اور اس نے پھر یہ بھی بات کہی کہ دیکھنا میں ایک وقت معلوم تک تو مجھے مہلت دے، اور پھر دیکھ کہ میں کیسے ان کو ورگلاتا ہوں، اور ان میں سے کتنی معتبر تعداد جو ہے ان کو میں اپنی دشمنی کی غرض سے لے کے آؤں گا۔ اور پھر دشمنی اس کی اس دنیا میں کیسی تھی، یہ ہے اصل بنیادی بات۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ یہاں قرآن مجید نے ایک دوسرے کا ذکر کیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، لیکن نَحْبِطُوا جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے۔ یہاں جمع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا اور شیطان تین تھے، اور جب یہ دنیا میں آئے تو انسانیت بمقابلہ شیطانیت دونوں ایک دوسرے کے دشمن ٹھہرے۔ اور اس میں دشمنی کے حوالے سے جو قرآن مجید نے سورہ حجر میں آیت نمبر 39 اس میں جا کر بیان کیا، قال ربی، اے میرے اس نے کہا اے میرے پروردگار۔ دیکھیے وہ خود کہہ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، لیکن انسانوں کو آ کر اس دنیا میں بلا رہا ہے، اور اس کو اتنا بھی یقین ہے کہ جس دن تو مجھے دوبارہ اٹھائے گا اس دن تک کہ تو مجھے مہلت دے دے۔ اسے دوبارہ پاس بعد الموت پر کتنا یقین ہے، لیکن انسانوں کو کہتا ہے کہ آخرت کوئی نہیں، کسے یہ اے جہان مٹھا کنے اگا ڈٹھا، یہ ایسی ایسی باتیں کر کے انسان کو ورگلاتا ہے۔ تو پھر ورگلانے کے اعتبار سے صاف قرآن مجید میں صاف سورہ حجر میں یہ بات کہی، اس نے کہا اے میرے پروردگار بما اغویتنی، بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، البتہ میں ضرور بضرور مزین کر کے دکھاؤں گا، یہ دنیا بڑی خوبصورت بھری بھری کر کے دکھاؤں گا، بڑی مزین کر کے آراستہ کر کے دکھاؤں گا واسطے ان کے زمین میں، اور لأغوینہم اجمعین، اور البتہ میں ضرور بضرور بہتوں کو لے کے جاؤں گا جہنم میں، گمراہ کر کے لے کے جاؤں گا۔ ہاں ایک بات بڑی دلچسپ آئی، اللہ عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے خالص بندے ہوں گے وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے، وہ مجھ سے نکل جائیں گے، اور وہ تیرے خالص بندے ہوں گے، ان کے علاوہ میں سب کو لے جاؤں گا۔ قال ھذا صراط، یہ سیدھا راستہ ہے، علیہ مجھ پر، مستقیم سیدھا۔ اب اس ایک ٹکڑے میں جو سورہ حجر میں آیا اور آیت نمبر 41 ہے، قال، اس نے کہا، اللہ نے کہا، ھذا صراط علیہ، ھذا صراط مستقیم علیہ، اس نے کہا کہ یہ ہے میرے لیے تیرے انسانوں کو ورگانے کے لیے ایک سیدھا راستہ، کہ میں ان کے سیدھے راستے پر جا بیٹھوں گا۔ اور میں دیکھو کہ اور سیدھا راستہ دیکھیں تو آج کی دنیا میں قرآن مجید ہے، وہ قرآن مجید پہ سامنے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر کتنا بڑا انعام کیا کہ جب بھی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی آپ قرآن مجید کھولیں تو اللہ کی پناہ میں آ جائے کہ شیطان مردود کے شر سے۔ تو اس اعتبار سے وہ جتنا بھی انسان کے پیچھے لگے، اگر انسان کو اپنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مطلب کہ یاد رہے تو شیطان اس کے پر راستے پہ سامنے راستے نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات خوب بشارت والی دی ہے، اور وہ آیت نمبر 42 میں سورہ حجر آیت نمبر 42 میں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندے نہیں ہے واسطے تیرے، علیہم ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی سلطان نہیں ہے، کوئی غلبہ نہیں ہے، تو ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ ہاں الا من اتبعک، مگر
جس کسی نے تیری اتباع کی من الغابین وہ گمراہوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ جو مضمون تھا اس کو سورہ ہجر اور سورہ اعراف میں جا کر قرآن مجید نے مکمل کیا ہے، لیکن یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں لفظی ترجمے کے اعتبار سے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، بس ورگلایا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت سے، بس اس نے نکالا ان دونوں کو اس میں جس میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا تینوں اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم انسان بمقابلہ شیطان یہ دشمنی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک عارضی رہنے کی جگہ ہے یہ دنیا، اور اس میں ایک مدت تک تم نے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔